57 ممالک، جس کا دل چاہتا ہے ایرا گیڑا کیا اوقات ہے جی حضرت اس عورت ہی ہے نا جس نے ایسی نزیبہ گفتگو کی ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ حضرت والا کوئی بندہ سپر پاور کے خلاف بات کرنے لگے وہ پہلے ڈرتا ہے بھائی میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ادھر حیا ہی کوئی نہیں آتی کہ یار ہم کن کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ یہ وجود جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کی، اگر کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھتا لیکن حقیقت تو یہ ہے ہمیں تو وجود بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عطا کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو یہ ایک پورا پراپوگنڈا اب بالکل شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال فرانس کی طرف سے کتنی بڑی گستاخی کی گئی، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ جناب نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے کتنی بڑی گستاخی کی گئی ہے، وہ صرف کیا اچھا پھر معافی بھی نہیں مانگی جا رہی ہے۔ آپ یہاں پر حضرت غلط بات کسی ملک کے خلاف کر دیں یا کسی شخصیت کے خلاف کر دیں، وہ کہتا ہے بھائی جب تک آپ معافی نہیں مانگو گے میں تو ہم اپنا سفیر یہاں سے نکال دیں گے۔ یعنی آپ اپنی ذات کو لے کے اتنا کچھ کر دیتے ہو، تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لے کے ہمارا حال کیا ہو چکا ہے۔ 2 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی، 2 ارب آبادی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ صرف آ کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے پھر جا کے فلمیں ہم لوگوں کی ہی دیکھنی ہے، یہی تو حال ہے۔ تبھی انہیں پتہ ہے یہ صرف جذباتی گفتگو کر کے چلے جائیں گے، پھر انہوں نے کرتوت وہی کرنے ہیں، ناچ گانا وہی جو ہم کلچر دیتے ہیں انہوں نے وہی کام کرنا ہے۔ اس لیے تو وہ ہمارے جذبات کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا نہیں، دیکھیں نا حضور کی گستاخی ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر فلم بنائی گئی۔ آپ مجھے بتائیں یہ 14ویں صدی کی کوئی عورت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو سکتی ہے؟ اور بنانے والا کتنا بڑا گستاخ ہے کہ جو اس عورت کو یہ ثابت کرے گا، یعنی کہ جو رول ادا کر رہی ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ معافی عطا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہم کچھ بھی نہ کریں یہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اب بھی مسلمان کہتے ہیں ہاں جی کوئی ابابیلیں آئیں، ابابیلیں بھی اگر کنکر لے کے آئیں گی نا تو وہ ہمارے اوپر پھینکیں گی، کہ اس وقت تو ایمان والوں کی اتنا تعداد نہیں تھی، اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا۔ ہم 2 ارب کی آبادی ہے اور حال ہمارا کیا ہو چکا ہے۔ جب ان کی عزت کی بات آئے، جب کوئی انسان نہ کھڑا ہو، پھر اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اوپر پہرا کروانا چاہتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی، کہتے ہیں جب بعض تتاریوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا نا تو عیسائی مذہب کے بڑے لوگوں نے انہوں نے ایک بہت بڑے پروگرام کو سجایا اپریشیٹ کرنے کے لیے، بڑے بڑے وہاں پہ پادری آئے، تو کہتے ہیں گفتگو کے دوران نا ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر دی۔ ابن حجر اسقلانی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، جو اصول حدیث کو جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا امام ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں کتا بندھا ہوا تھا، اب بولنے والے نے رسول اللہ کی گستاخی کی، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کتے نے رسی چھڑائی اور آ کے، اب میں اپنے لفظوں کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا، آ کے جمپ مار کے اس کے اوپر وہ کتا چڑھ دوڑا۔ اب لوگوں نے اس کو سائڈ پہ کیا کتے کو، اس نے پھر گفتگو کرنی شروع کی، تو مجمع کے اندر سے ایک شخص بول کے کہنے لگا، اس نے کہا اس وجہ سے تو نہیں کتے نے تیرے پہ حملہ کیا کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، دوران گفتگو میں نے چونکہ اشارہ کر دیا تھا تو اس نے یہ سمجھا کہ میں اس کی طرف حملہ کرنے لگا، اس لیے اس نے حملہ کیا۔ اس نے پھر حضور کی گستاخی کی۔ جب دوسری دفعہ اس نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، کتے سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کتے نے حملہ کیا اور اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اور آپ دیکھیں جب حضور کی عزت کو لے کے تتاریوں نے وہ جو عیسائی مذہب کی طرف آ گئے تھے، حضور کی عزت کو لے کے جب کتے کی انہوں نے غیرت کو دیکھا کہ کتا بھی برداشت نہیں کرتا، وہ جو عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی کہ آپ اس چیز کو نہ لیں کہ ہم نے، لیکن ہم اگر نہیں بولیں گے تو امام مالک کا فتویٰ ہے، امام مالک نے کہا اگر امت رسول اللہ کی عزت پہ پیرا نہیں دے سکتی تو پھر اس امت کو مر جانا چاہیے۔ ہم صرف ان کے سامنے ہی دیکھو نا ترلے ڈال رہے ہیں کہ یار ہمارے جذبات ہیں، ہمارا ایک قلبی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، لیکن آئے دن کبھی کوئی ہالینڈ کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی فرانس کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی انڈیا کے اندر حضرت والا گستاخی کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کو جلاتا ہے۔ یعنی ہمارے پھر دیکھیں ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو 2 نمبری کتنی، وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسند، اندازہ لگاؤ یار یہ انتہا پسند، ہم اپنے یار اپنے نبی کے لیے بولنا یہ انتہا پسندی ہے۔ خود سوچو ذرا ہم کس طرف جا رہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لمحے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میری کامل بخشش فرما دے ہے،
کہ یار نبی کے لیے جذبات کا اظہار کرے، وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسندی کرتے ہیں نبی کے لیے جذبات کا۔ یاد رکھنا یہ میری بات ہے، 1450 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، یہ علیحدہ بات ہے کہ دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ حضور کا جو غلام ہو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، جو نبی پاک سے عشق کرنے والا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام کتنا امن کا درس دیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر کتیا نے بچے دیے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے۔ جب قافلہ گزر رہا تھا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کھڑا کیا، فرمایا یہاں پہ پہرا دو، کوئی بے خبری کے اندر قافلے والے کی سواری کا پیر کتیا کے بچے کے اوپر سے نہ گزر جائے۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا ابن خطل جو ہے نا، جو مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، میری گستاخیاں کیا کرتا تھا، حضور رسول اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، فرمایا جہاں ملتا ہے اسے قتل کر دو۔ اور یہاں تک الفاظ ہیں تحت استار الکعبہ، فرمایا کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی اگر ہو نا، حضور نے فرمایا اس کو وہاں سے نکال کے مار دو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی مشین ہو ہم جس کو مرضی گستاخ بناتے پھر، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے گستاخ کے بارے میں کیا فرمایا، فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی ہو، فرمایا وہاں سے۔ اب آپ کو پتہ ہے، صرف میں یہ اس لیے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ عزت رسول کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ یہ حضور نے کیوں کہا فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں ملتا ہے اسے مارو؟ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ لوگ جرم کر کے حدود حرم کے اندر پناہ لے لیتے تھے، اور حدود حرم کے اندر انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، آپ چڑیا کا شکار نہیں کر سکتے، آپ کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کیوں، کس وجہ سے آپ کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے؟ کعبے کی عزت ہے، کعبے کی حرمت ہے، کعبے کی عظمت ہے۔ لیکن جب بات حضور کی ناموس کی عزت کی آئی، فرمایا اگر کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی ہو تو اس کو مار دیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندہ اگر اسی مسجد کے اندر آ کے اونچی اونچی بولنا شروع کر دے، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے، آپ سارے اس کو پکڑ لیں گے؟ تمہیں مسجد کی عزت کا خیال ہی کوئی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غلاف خانہ کعبہ سے نکال کر اسے مارا جانے لگا ہوگا تو پھر کعبے کی عزت کہاں پہ جائے گی؟ ابن خطل کے بارے میں حضور نے فرمایا پھر کعبے کی عظمت کہاں پہ جائے گی؟ یہ سنو جملے بڑی توجہ کے ساتھ، علماء فرماتے ہیں کعبے کی صرف عزت کی بات ہو نا، صرف کعبے کی عزت کی بات، تو کعبے کی عظمت یہ ہے، کعبے کی حرمت یہ ہے، انسان مارنا تو دور کی بات ہے، آپ چڑیا بھی نہیں مار سکتے، آپ وہاں پہ کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے۔ لیکن فرمایا جب بات حضور کی آ جائے، حضور کی آ جائے تو فرمایا پھر کعبے کی عزت کو، کعبے کی عزت کو حضور کی عزت پہ قربان کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ ہے، جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کعبے کی بھی کعبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو۔ تو حضور اگر نہ ہوتے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کی عزت کے اوپر میں آج سب آپ سے ایک اپیل بھی یہ کرنا چاہوں گا، خدا کا واسطے فیس بک یوز کرتے ہو، کم از کم ایک بات آپ کی طرف سے ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی طرف سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ واٹس ایپ آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، وہاں پہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرو ہے، تاکہ سب تک یہ پیغام چاہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔